وہی سمر ہے بلیک ہے. یہ دیکھو ابھی یہ بارش چالو ہے اور یہ لوگ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہے کرغزستان میں پاکستانی طلبہ اس وقت پرتشدد ہنگاموں کی نظر ہو گئے ہیں اور وہاں پہ کافی صورتحال تشویشناک ہے. پہلے تو میں ذرا پاکستان کا موقف دے دوں. گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت کیا کہہ رہی ہے. یہ تو تسلیم کر لیا ہے انہوں نے کہ واقعتاً وہاں پہ توڑ پھوڑ اور ہنگامے پھوٹے ہیں اور پاکستانی طلبہ اس مشکل کا شکار ہیں، پاکستانی طلبہ اور طالبات. لیکن اب تک جو سب سے اچھی خبر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کوئی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے. زخمی ضرور ہیں اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لائن پہ کچھ طلبہ کرغزستان بشکیک سے، ان سے بھی بات کروں گا کہ اس وقت ایکچوئل زمینی حقائق کیا ہیں، زمین کی صورتحال کیا ہے اور وہاں پہ طلبہ اور طالبات کس حالت میں ہیں. پاکستانی طلبہ خاص طور پہ اور وہاں پہ بنگالی طلبہ بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، سب کے سب اس وقت وہ مشکلات کا شکار ہیں اور ان پر حملے ہو رہے ہیں. رات بھر سے حملے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں، ان کی رہائش گاہوں میں، ان کے ہاسٹلز میں، ان کے اپارٹمنٹس میں، ان کے فلیٹس میں گھسا جا رہا ہے، گھس کر ان کو مار رہے ہیں، سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے. بہت ساری ویڈیوز آڈیوز آ چکی ہیں اور اس سے اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کس حد تک ایک بد امنی ہے اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جو ایک اہم ڈیولپمنٹ بتائی گئی کہ پاکستانی سفیر جو کہ وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے ملاقات کی نائب وزیر خارجہ کرغزستان سے اور ان سے ملاقات میں ساری صورتحال سے تشویشناک صورتحال سے آگاہ کیا. تو انہوں نے یقین دلایا کہ جی ہم پاکستانی طلبہ اور تمام غیر ملکی طلبہ طالبات کو لک آفٹر کر رہے ہیں، سیکورٹی کا بندوبست کیا جا رہا ہے اور جو کرغزستان کے صدر ہیں وہ براہ راست اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور پیراملٹری فورسز آ چکی ہیں. اور 14 طلبہ کے زخمی ہونے کی انہوں نے تصدیق کی تھی کہ زخمیوں کو طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے. یہ ہمارے دفتر خارجہ نے بتایا اسلام آباد سے. اور دوسری جانب جو ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے وہ ہے کہ حکومت پاکستان ہجومی فسادات کے پیش نظر پاکستانیوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کرغز حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے اور کرغز حکام نے گزشتہ رات بشکیک میں پاکستانیوں سمیت غیر ملکی شہریوں کے خلاف تشدد کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا ہے. کرغز حکام نے انکوائری کرانے اور قصورواروں کو سزا دینے کا بھی وعدہ کیا ہے. سفارت خانہ پاکستان نے ہنگامی ہیلپ لائنز قائم کر دی ہے. لیکن اس ہیلپ لائنز کے بارے میں بتا دوں کہ جی بہت سارے جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور اس ہیلپ لائن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سفارت خانہ پاکستان نے طلبہ اور ان کے اہل خانہ کے سوالات کے جوابات دیے ہیں. کرغزستان میں ہمارے سفیر حسن علی زیغم اعلیٰ کرغز حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نائب وزیر خارجہ کے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جبکہ کرغزستان کے ناظم الامور کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا اور اس کو ڈیمارش کیا گیا اور ان کے ساتھ احتجاج ریکارڈ کیا گیا کہ زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کے خلاف گزشتہ رات کے واقعات کی رپورٹس پر حکومت پاکستان کو گہری تشویش ہے. سفارتی سطح پہ یہ ایکٹیویٹیز اس وقت چل رہی ہیں، لیکن جو ایکچوئل صورتحال ہے کرغزستان بشکیک میں وہ صورتحال اس میں کوئی بہتری کے ابھی تک چانس نظر نہیں آ رہے. لوگ گھروں میں، اپنی اپارٹمنٹس میں، اپنی رہائش گاہوں پہ محبوس ہیں اور وہاں پہ ان کو محصور کیا ہوا ہے اور ان کو باہر نکلنے کا کہا ہے کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی مشکلات ان کو شکار ہیں. اور جبکہ دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ بشکیک میں ہمارا سفارت خانہ جمہوریہ کرغز میں پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے بھی تشویشناک صورتحال سے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. زلفی بخاری وہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بشکیک کرغزستان سے آنے والی اطلاعات انتہائی پریشان کن صورتحال ہے اور اس معاملے کو حل کرنے اور ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے تمام سیاست کو اگلے 24 گھنٹے کے لیے ایک طرف رکھ دینا چاہیے اور پاکستانی طلبہ اور طالبات کی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو وہاں سے نکالنا چاہیے. اور اس سلسلے میں یہ کیا گیا. جبکہ کرغزستان یونیورسٹی میں پاکستانی طلبہ اور طلباء کی تشدد کے واقعے میں اسلام آباد میں
کرگستان ایمبیسی کے باہر طلبہ نے احتجاج کیا ہے، اور ایمبیسی اسلام آباد کے باہر طلبہ نے احتجاج کیا ہے، اور والدین کا اپنے بچوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، یہ مظاہرین کہہ رہے تھے اسلام آباد میں، اور یہی صورتحال ہے کیونکہ بہت زیادہ ہے مقامی لوگ پاکستانی طلبہ کو ہاسٹل سے نکال رہے ہیں۔ یہ تو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو، اور کچھ میں نے اور باتیں بتائیں۔ اب ذرا چلتے ہیں بشکیک کرغزستان میں، ہمارے ساتھ طلبہ موجود ہیں وہاں کے، تو پہلے طلبہ سے رابطہ کرتے ہیں، پہلے اسٹوڈنٹ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام سمیر دانش ہے، میں فی الحال کانت میں ایشین میڈیکل انسٹیٹیوٹ 9th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور پاکستان سے کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا پاکستان سے راولپنڈی سے تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ بتائیں کہ کیا سچویشن ہے، جو میں نے آپ نے سن لیا ہوگا، جو میں رپورٹ کر رہا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کیا کہہ رہی ہے، وہاں کا سفارت خانہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا، تو آپ ذرا زمینی حقائق، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اس وقت؟ گراؤنڈ ریئلٹیز فی الحال یہ ہیں کہ بہت سی چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، بہت سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو سپورٹ بہت کم ہے، اسٹوڈنٹ صرف خود ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، نہ ہی یہاں کی گورنمنٹ سے، نہ ہی ہماری پاکستان کی ایمبیسی سے۔ اور اس کے علاوہ جو کہ کل رات سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے، ہاسٹلس کو، ہمارے جو بشکیک میں ہاسٹل تھا وہاں پر 3 گھنٹے تک لوکلز نے گھیرے رکھا ہے اس کو، اور 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے بریک ان کیا ہے اور پھر انہوں نے مارا ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود تھے، اور 3 گھنٹے تک کوئی پولیس نہیں آئی، کالز کرتے رہے ہیں، اور یہ 3 گھنٹے تک سچویشن کو انڈر کنٹرول نہیں کر سکے۔ اور صبح جب فجر ہوئی ہے، اور فجر ہونے کے بعد جب روشنی ہوئی ہے، تو وہاں کے جو کچھ لوکلز تھے جو ساتھ تھے، انہوں نے تھوڑا سا ان کو سمجھایا یا بھیجا ہے اور ان کو قابو کیا ہے، ادروائز پولیس کی طرف سے یا اتھارٹیز کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ تو اس وقت ہماری اسٹوڈنٹس کی کنڈیشن کیا ہے، کیونکہ 14 زخمی تو انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے؟ سر بہت زیادہ ہیں، 14 زخمی تو آپ صرف اگر صرف جو آپ کو ویڈیوز دی گئی ہیں، اگر ہم ان ویڈیوز میں ہی دیکھیں تو ان میں ہی راؤنڈ اباؤٹ 50 اسٹوڈنٹس ہم دیکھ سکتے ہیں جو تشدد کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر موجود ورکرز بھی ہیں جن کو یہاں پر کوئی سپورٹ نہیں ہے، اسٹوڈنٹس آپس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، بٹ ورکرز ان کو کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ پاکستانی ورکرز یہاں پر موجود ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا کس طرح سے ڈیل کرنا ہے چیزوں کو، اور باہر جو لڑکی ہے، جو بھی لڑکا ہے، جہاں پر نظر آتا ہے، ایون پاکستانی ہو نیشنلٹی اس کی یا انڈین ہو، اور اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور مار پیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور بہت برا مار رہے ہیں، اور ایک بندہ نہیں مار رہا، ان گروپس میں جا رہے ہیں، بالکل کمزور لوگ کاورڈز کی طرح، they are not facing like men and sir they are targeting on peoples and hostels also sir۔ اور بنگالیوں کو بھی بہت، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، بنگالیوں کو بھی بہت تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ایگزیکٹلی بہت زیادہ، اور دیز اسٹوڈنٹس آر آل انوسینٹ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انفیکٹ ہماری ان کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ دیں، کیونکہ ان کو ہم بہت زیادہ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں ان کی کنٹری میں، ڈالرز کے حساب سے فیسیں آتی ہیں یہاں پر اسٹوڈنٹ $2,000 پر سیمسٹر کی فیس ہے، $25,000 $2,500 کچھ یونیورسٹیز میں، جس طرح آئی یو کے ہوگی۔ اب آئی یو کے ہاسٹلز میں یہ کل گئے تھے، وہاں پر جو موجود اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بہت کوشش کی، اب ان ریٹرن ہم اگر فائٹ بیک کرتے ہیں تب ہم پر ہی کیس کر دیا جاتا ہے، اور پولیس پھر ہم سے اسٹوڈنٹ سے $20,000 $50,000 مانگتی ہے، اینڈ دے تھنک دیٹ وی ہیو ٹو پے۔ اور اس وقت کیا پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موو کر سکتے ہیں فریلی، یا ابھی بھی آپ گھروں پہ محصور ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کوارنٹین جسٹ لائک کرونا، کوارنٹین ہے، ہر بندہ کوارنٹین ہے، اور فیمیلز میل سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، فیئر بہت زیادہ ہے، اور باہر نکلنے والی کوئی بھی سچویشن نہیں ہے۔ اور انہوں نے لڑکیوں کو ہراس بھی کیا ہے باہر، اور لڑکیوں کے ہاسٹل میں بھی گئے ہیں، وہ بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جن لڑکوں نے ریزسٹ کیا ہے ان کو انہوں نے مارا ہے، باہر چوک میں ننگا کیا ہے، ان کو ان کے کپڑے اتارے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو وہاں پر موجود پولیس سیکیورٹی گارڈ سے وہ بھی ویڈیوز بنا رہے تھے ان کے لوکلز کے، اور وہ بھی ان کو روک نہیں رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ نے جو تفصیلات بتائیں۔ یہ ایک اس کے علاوہ سر میں ایک چیز آپ اور جی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ ایون رائٹ ناؤ دے آر اسٹل گوئنگ لائیو آن ٹک ٹاکس، اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، تھریٹس دے رہے ہیں دیٹ دے گونا کم ان دا ایوننگ اگین۔ اس کی وجہ سے بھی اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ فلیٹس کے باہر، ہاسٹلس کے باہر آگے پکچرز کھینچ کے جا رہے ہیں کہ ان فلیٹس میں
پاکستانی فورن اسٹوڈنٹس اور انڈین فورن اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، اور جہاں پر ہم نے طے کرنا ہے اور ونڈوز پر پتھراؤ کر رہے ہیں اور وہ گالیاں بھی نکال رہے ہیں اور یہی تھریٹس دے رہے ہیں کہ ہم شام کو پھر آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ایک اسٹوڈنٹ، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، یہ بتا رہے تھے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جی، اور ان کا نام ہے شہیر خان۔ ہم ذرا ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ جو اس وقت کلیم کیا جا رہا ہے خبروں میں، کیا پاکستانی سفارت خانہ متحرک ہے، اور کیا وہ لک آفٹر کر رہا ہے؟ کیا پاکستانی طلبہ سے رابطہ کیا کسی نے؟ کیا ان کی سیکورٹی کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کو لک آفٹر کرنے کا کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، شہید خان بات کر رہا ہوں میرا۔ جی شہید سر، خان، آپ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا تعلق کراچی سے ہے سر۔ کراچی سے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کچھ چیزیں تو مجھے آپ سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ سے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے مجھے بتائی جی ہیں۔ سر، اب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے وہاں پہ، کیا وہ آپ کو کوئی لک آفٹر کر رہا ہے؟ کیا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے؟ سر پاکستانی سفارت خانہ ہو، سر کوئی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہو، کوئی بھی ہیلپ کرنے والا ادارہ ہو، وہ نامی گرامی طور پہ ٹویٹس تو آ رہی ہیں، وہ وہاں پہ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ہمیں دکھ رہی ہیں ٹویٹس، بٹ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی یہی ہیں، اور یہ سارے ملے ہوئے سر، اور ان کے سامنے ان کی موجودگی میں ساری ویڈیوز بن رہی ہیں، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے پورا، اور صرف نامی گرامی ٹویٹس ہو رہی ہیں کہ بھئی ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں کے کانٹریکٹرز کہہ رہے ہیں آپ کو تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، وہ ہاسٹلز میں آگے توڑ پھوڑ دیکھ کے کہہ رہے ہیں تو آپ نے خود کی ہوگی، تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو کجے آئے ہی نہیں ہیں، یہاں پہ کوئی لوکلز آئے ہی نہیں ہے۔ لوکلز کل رات کی بات ہے، 3 سے 4 گھنٹے تک ہاسٹلز کو گھیرا گیا ہے، اور سب کو پتہ ہے یہاں پہ کہ لمیٹڈ تعداد، آپ کو پتہ ہے ہم مائنورٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں، لمیٹڈ تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، سب کو پتہ ہے کون کہاں رہتا ہے، ان کو پہلے سے پریکاشن سر کرنی چاہیے تھی، اگر بچانا ہوتا سر کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کو، تو اس کے پاس اتنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے آئی تھنک کہ وہ سب کچھ پہلے سے نشاندہی کرے، اور سب کو ان کو پتا ہو کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، بٹ 3 گھنٹے تک پولیس کا نہ آنا، اور پھر جب آنا ان کی ویڈیوز بنانا اور ویڈیوز پہ لیک ہونا، ٹک ٹاک پہ لائیو آ کے لوگوں کو دھمکیاں دینا، نیچے لکھ رہے ہیں لوگ کہ اب بشکیک کے بعد کانت کی باری ہے، کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ، وہاں پہ ان سے زیادہ پاپولیشن ہے۔ پھر جو ہے وہ اب وہ کانت میں بریک ان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ کان ابھی لوکل جو ہے وہ پکچرز لے رہے ہیں فلیٹ، جیسے میرے روم مٹ نے بتایا آپ کو کہ پکچرز لی جا رہی ہیں، کہاں پہ انڈین رہتا ہے، کہاں پہ پاکستانی رہتا ہے، زیادہ تر سر پاکستانیوں کو ٹارگٹ کی جا رہا ہے، بیکاز جو یہ واقعہ ہوا تھا وہ ایجپٹینز کے ساتھ ہوا تھا، بیسیکلی ایجپٹینز بہت زیادہ مائنورٹی میں یہاں پہ، وہ ایک ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو انسیڈنٹ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے بریک ان کیا تھا ان کا ہاسٹل مڈ نائٹ میں، یہ زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں مڈ نائٹ میں، کیونکہ انہوں نے پی ہوئی ہوتی ہے اور ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کی گورنمنٹ کا ان کے لوگوں پہ، تو انہوں نے بریک ان کیا ایجپٹینز پہ، ایجپٹینز نے ریٹیلیٹ کیا، اور انہوں نے اپنے لڑکیوں کو، کیونکہ یہ ہراساں کر رہے تھے، یہ لڑکیوں کو ہراساں کرتے ہیں، ان کے کمروں میں گھس جاتے ہیں، ان سے پیسے مانگنا، ان کی چیزیں چوری کر لینا، یہ ساری چیزیں یہ بہت عام ہے، یہ تو ابھی کیونکہ گروہ کے حساب سے ہو رہا ہے اور یہ ایک نیشنل ایشو بن گیا ہے یہاں کا، سو کالڈ، سو ابھی سامنے چیزیں آ رہی ہیں، بٹ یہ روز معمول کا حصہ ہے، کیونکہ یہ انڈیویجول کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کا دکا کے ساتھ تو یہ آگے نہیں آتا، اور بچے چپ رہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی سپورٹ یہاں پہ نہیں دی جاتی۔ اور آپ کے جو کانٹریکٹر ہیں جو پاکستانی، وہ کیا کہتے ہیں؟ سر کانٹریکٹرز تو ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ سر، وہ تو ہمیں دکھ ہی نہیں رہے ہیں یہاں پہ، وہ فیسز کے ٹائم پہ تو 3 4 5 مطلب کہ کالز آ رہی ہوتی ہیں، وہ آ رہی ہوتی ہیں اگر ایک دن بھی لیٹ ہو جائے، بٹ ابھی جب مشکل وقت آیا اسٹوڈنٹس پہ، انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس بلائے، لاکھوں ڈالر کروڑوں ڈالر چھاپ رہے ہیں، بٹ جب اسٹوڈنٹس کو مشکل آئی ہے تو ایک بھی بندہ نہیں دکھ رہا ہے سر، ایک بھی بندہ نہیں دکھ رہا ہے کوئی ہیلپ کے، آن ایئر اون ہے سارے بچے، یہ بریک ان کر رہے ہیں لوکل، جن کو مار رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، اور سر آپ یہ کنفرم نہیں کر رہے کہ بچے انتقال نہیں ہوا بچوں کا، بٹ بہت سارے بچے اطلاعات آ رہی ہیں یہاں پہ لوکل سے کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے کوئی روم میٹ مارا گیا ہے، کوئی پکچرز بھی آ رہی ہیں سر، اور لڑکیوں کے ساتھ زیادتیوں کی پکچر مطلب کہ وہ بھی آ رہی ہیں، اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ شہیر خان۔ آپ ذرا یہ آپ کو بتا رہے تھے جی کہ وہاں کے جو ان کو کانٹریکٹر وہ ہوتے ہیں جو سارا چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، ایڈمیشن لے کے دینا، باقی بات معاملات کو دیکھنا، لک آفٹر کرنا، تو وہ بھی نظر نہیں آ رہے، اور پاکستانی سفارت خانہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں جی، عمران سولنگی صاحب، ان سے معلوم کرتے ہیں، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم عمران۔ وعلیکم سر۔ عمران، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟
سر میرا نام عمران سولنگی ہے، میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں۔ کراچی سے، تو آپ سے پہلے شہیر خان نے اور ایک اور اسٹوڈنٹ راول پنڈی سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کہیں گے آپ، اپیل کس سے کرنا چاہیں گے، کون اس کو لک آفٹر کرے، کیونکہ آپ کے کرگس گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر رہی اور ہمارا سفارت خانہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کر رہا، تو اس کا کیا وے آؤٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہائر اتھارٹی سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہماری ایمبیسی پہ پریشرائز کریں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں جو ہے نا جو یا تو یہاں سے نکالیں یا پھر اس کا جو ہے نا سولوشن نکالیں، کیونکہ ایسے تو مطلب سروائیول نہیں ہے بچوں کا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ اپنا خیال رکھیے گا جی، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا تو انشاءاللہ ہم یہ آواز آپ کی پہنچاتے ہیں اعلیٰ حکام تک۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو سر۔ یہ آپ نے جی گفتگو سن لی، 3 طلبہ تھے ہمارے ساتھ، تو آپ نے براہ راست اس کا اندازہ کر لیا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کے ذریعے اور زبانی جمع خرچ بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ایکچوئل جو ہے وہ حالات وہاں کے کافی خراب ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔